کم از کم اس نے معافی تلافی کے الفاظ کو بولے، اس کے دل میں یہ خیال تو گزرا کہ یہ اپنی جگہ غلط تھا تو وہ تو خوش ہوتا ہے۔ تو مالک کی ذات، ہم تو بندے ہیں، گناہ گار عاجز بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو چند آنسو ندامت کے شرمندگی کے لے کے آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑ گرائے، مالک تیرے اس بندے سے، گناہ گار بندے سے، خطا کار بندے سے اللہ لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ خطائیں بھی ہوئی ہیں، اللہ گناہ صغیرہ کیا کبیرہ کیا، اللہ سب کچھ ہوا ہے، اللہ بھول کے بھی ہوئے، اللہ جان بوجھ کے بھی کیے، اللہ وہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اللہ تیری بارگاہ میں آ کے صدق دل سے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے سجدے میں آنا تیرے اس بندے کا کام تھا، اب مالک کرم فرمانا تیرا کام ہے۔ جب ایک بندہ ندامت کے آنسو لیے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، شرمندہ ہو کے آ جائے، یاد رکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ 1000 ہم نے نوافل پڑھنا ہے، 1000 نفل ادا کرنے ہیں۔ بندہ اشراق کے وقت شروع ہو، زوال کا وقت نکالے، اس کے بعد غروب آفتاب تک نفل پڑھے، تو میرے خیال سے بندہ 1000 نوافل ادا نہیں کر سکتا۔ رات گزرے، رات میں بھی کھڑا ہو جائے، تو جو بندہ اگرچہ اس کی آنکھوں میں خشیت الہی کی وجہ سے آنسو نہیں، لیکن بس ایک ندامت کا اظہار ہے، شرمندگی ہے کہ وہ مالک جس نے مجھے ہزاروں نعمتوں سے نوازا، میں نے اس مالک کی جو اللہ نے امانت دی خیانت کی ہے، بس یہ سوچے اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی اس زمین میں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے وہ میں نالائق ہوں، وہ میں منہ کالا ہوں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ بندہ بس یہ سوچے تو یار وہ 1000 نوافل جو ہم دن اور رات کے اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، یہ لمحہ پر یہ سوچنا کہ یار میں بڑا گناہ گار ہوں، میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں، یار یہ منہ لے کے کیسے میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، کیسے یہ منہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ بس یہ بات یہ ذہن میں سوچے، دل و دماغ میں یہ خیال گزرے تو یہ 1000 نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے، 1000 نوافل ادا کرنے سے یہ خیال بہتر ہے کہ اللہ تیری اس مخلوق میں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، اللہ وہ میں ہوں، اللہ وہ یہ تیرا عاجز بندہ ہے، یہ عاصی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا گرا لو، اتنا گرا لو، کہو کہ اللہ ایک تنکے کی، ایک ذرے کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے، پر اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، پوری مخلوق کا تو بنانے والا ہے۔ سب سے پہلے اگر آج آپ دیکھ لیں بظاہر ہم نے کسی سے چیز لینی ہو، ہم پہلے اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ بھی اچھے ہیں، آپ کے ماں باپ بھی بڑے اچھے، تیرا پیو بڑا چنگا سی، تیرا پیو جناب اعلیٰ، میرے جدو کام پہنا تے سایہ کر دینا، میری کسی چیز کی لوڑ پہنے تو پہنچ جاتا۔ اس طرح کے الفاظ ہم اس بندے کو کہتے ہیں جس سے ہمیں کام ہو۔ تو یارو جب ہم اس کے والدین کی تعریف کرتے ہیں، اس کے خاندان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، بعد میں اپنا مدعا اس کے سامنے رکھتے ہیں، مطالبہ سامنے رکھتے ہیں کہ یار مجھے تجھ سے اس چیز کی حاجت ہے، مجھے ضرورت ہے، تو پھر وہ سوچتا نہیں، آپ کو وہ فوری چیز دے دیتا ہے۔ تو یار جب مالک کی دہلیز پہ آ جائے نا تو سب سے پہلے کہے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ کلمات پڑھے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کے اوصاف بیان کرے، اللہ کریم کی صفت و ثنا کرے کہ اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے، اللہ تو غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تو غفار و ستار بھی ہے،
اللہ سب سے بڑھ کر تو رحمان و رحیم ہے. اللہ تو دنیا میں جہاں 10 حصے رحمان ہے، اللہ یہ تیری رحمان و رحیمی قیامت کے دن 90 حصے بڑھ جائے گی. اللہ اس 90 حصے رحمان و رحیمی کا صدقہ اللہ اپنے اس عاجز گناہگار کی مغفرت فرماؤ. اللہ اپنے اس عاجز بندے کو بخش دے. ایک عورت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوتی ہے. نوجوانوں، بزرگوں، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، نگاہیں ہماری بھی بھٹکتی ہیں، ہمارے خیالات تنہائیاں بھٹک جاتی ہیں. ایک عورت آتی ہے اور آ کر عرض گزار ہوتی ہے کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھ سے خطا ہو گئی. کریم و رحیم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا خطا ہو گئی؟ کہنے لگی حضور مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا. حضور آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھ جا، اس جگہ سے اٹھ کے چلی جا. وہ عورت چلی جاتی ہے. اگلے دن پھر آتی ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. یا رسول اللہ زنا ہو گیا. حضور فرماتے ہیں یہاں سے چلی جا، یہاں سے اٹھ کے چلی جا. آج یار میرے ملت کے نوجوان اس فحاشی اور عریانی میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ جس محلے کی طرف نظر کرو وہاں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے اس عورت کو اپنے پاس میں بٹھایا جس نے زنا کیا. پھر آئی، تیسرے دن آتے، یا رسول اللہ اب مجھے حمل بھی ہے، اب اس زنا کی وجہ سے حمل بھی ہے. حضور نے فرمایا چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہوگا پھر ادھر آنا. اب بچہ ہو گیا، پھر آئی، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو زنا کی وجہ سے ہوا. حضور نے فرمایا اس کو جتنا عرصہ بھی تو نے دودھ پلانا ہے نا، اس کو دودھ پلا کے پھر میری بارگاہ میں آنا. اب جتنا بھی 1.5 سال 2 سال کا عرصہ اس نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، اس کے بعد پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. حضور علیہ السلام وہ بچہ لے کے کسی اپنے غلام کو دیتے ہیں، ایک گڑھا کھدواتے ہیں اور اس عورت کو اس گڑھے کے اندر کھڑا کرتے ہیں. پھر رجم کیا جاتا ہے، پھر اس عورت کو سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں. ہر آنے والا آتا ہے پتھر اٹھاتا ہے اور اس عورت کو پتھر مارتے ہیں، یہاں تک کہ اس عورت کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس کے کف سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے، نزا کا عالم آتا ہے. حضور علیہ السلام حکم فرماتے ہیں کہ اے عورتوں اس بی بی کو غسل دو اور اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے. جب تمام انتظامات مکمل ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام ید اللہ والے ہاتھوں سے اس عورت کے جنازے کو اٹھاتے ہیں. جناب فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے خطا ہوئی، زنا ہوا، اس سے بچہ پیدا ہوا، حضور آپ پھر بھی اس عورت کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے عمر اس عورت سے خطا ہوئی لیکن اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی، ایسی عظیم توبہ کی ہے. اے عمر اگر اس عورت کی توبہ کو اہل مدینہ کے 70 لوگوں پہ تقسیم کیا جائے تب بھی اس سے بڑھ کر اس عورت نے توبہ کی ہے. 70 اہل مدینہ مل کے توبہ کریں، اس سے بڑھ کر اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے. اے عمر اب تو بتا، جس عورت نے اپنی جان کو اور اگر چاہتی تو یہ چیز چھپا سکتی تھی، اس نے چھپائی نہیں، اس نے میری بارگاہ میں آ کے یہ اعتراف کیا حضور خطا ہو گئی. اب اس خطا کی سزا اسے دنیا میں مل گئی ہے اور اس سزا سے پہلے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہے، صبح بھی روتی ہے، راتوں کو بھی روتی ہے. اللہ خطا ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے. اے عمر اللہ نے اس طرح کا معاف کیا ہے کہ جس طرح 70 اہل مدینہ اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آئے اور گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی توبہ پسند نہیں آئے گی جتنی اس عورت کی توبہ پسند آئی گی. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں کبھی اس طرح کی بھی توبہ کرو، اس طرح بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں آؤ اور آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح بھی توبہ کرو. اللہ فرماتے ہیں
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ والحافظین لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ التائبون توبہ کرنے والے. اب توبہ کرنے والے، اب ایک بندہ سوچتا ہے یار میں نے کون سا زنا کیا، چوری کی، ڈکیتی کی، کسی کا حق مارا، کسی کی حق طلبی کی ہے، دل آزاری کی، میں ٹھیک ہوں، میں پاک ہوں، خود کو پاک سمجھتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اس کا یہ خیال شیطانی خیال ہے، اس کا یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے. میں نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پڑھا، شیطان بندے کو 40 سال تک برگلاتا ہے. 40 سال تک، 40 سال جب بندہ شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کی برائیاں اس کی اچھائیوں پہ غالب رہتی ہیں. اس کے اچھے اعمال کم، برے اعمال زیادہ. 40 سال کا جب ہو جاتا ہے تو شیطان اس کی پیشانی کو بوسہ دے کے کہتا ہے کہ اے بندے تو نے میری 40 سالہ محنت کا حق ادا کر دیا. شیطان اس بندے سے کہتا ہے جس نے 40 سال کی عمر کا عرصہ پایا اور اس 40 سال کے عرصہ میں اس نے اپنا زیادہ تر جو وقت ہے وہ برائیوں میں گزارا. اس کی بلائیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آ سکی اور برائیاں مقدم رہی. شیطان بوسہ دے کے کہتا ہے کہ تو میرے نقش قدم میں چلا ہے اور تو نے میری محنت پر پہلا دیا ہے. تو جب بندہ 40 سال کے بعد کیا 60 سال تک یہ برائیوں میں گزار دے، 80 سال بھی گزار دے، ایک وقت آئے اس کے دل میں خیال گزرے وہ یار وہ بٹیا کتنے یہ زندگی کر دیتی ہے، وہ کتنے یہ زندگی کر دیتی ہے، ساری زندگی دلدل کے اندر ہی کر دیتی ہے. وہ یار اس رب کی بارگاہ میں کیوں نہ جھک جائے جو رحمان و رحیم ہے. اب تو حساب کتاب کا وقت شروع ہونے والا ہے، اب تو عمر کا آخری حصہ ہے، اب تو مالکوں نے پوچھنا ہے کہ مالک یوم الدین، دنیا میں تیری مرضی، اے بندے قیامت کے دن تیرے رب کی مرضی. مالک یوم الدین، کیا اللہ آج کے دن کا مالک نہیں؟ اللہ آج کے دن کا بھی مالک ہے، لیکن اللہ نے ڈیل دے دی، اے بندے تیری مرضی پہ چھوڑتا ہوں، جیسا تو چاہے تو کر لے. لیکن جب تو قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آئے گا نا تو پھر ہوگا وہی تو رب چاہے گا. ایک بندہ 80 سال کی زندگی کو پائے اور اس کی بلائیاں جو ہے اس کی برائیوں پر مقدم نہ ہو سکے، برائیوں والا پلڑا ہمیشہ باری رہے. تو پھر جب 80 سال کے بعد اس بندے کو خیال آئے کہ یار میں نے اپنی ساری زندگی یار ایسے غفلت میں گزار دی ہے، اور یار رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آپ مسجد میں چلتے ہیں، آج وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا پتا مالک کرم کر دے. تو جب شیطان 40 سال کی عمر میں ایک برائی کرنے والے بندے کے سر پہ بوسہ دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری 40 سالہ محنت کے اوپر پہرا دیا ہے، تو ہی میرے علم کا حقیقی وارث ہے، اے سارے اعمال کا تو وارث ہے، اسے شاباش سے نوازتا ہے. لیکن جب وہ بندہ اگر 80 سال کی عمر کو بھی پہنچ جائے، ایک وقت دل میں خیال گزرے یار تو نے راتوں کو بھی اللہ کے ساتھ خیانتیں کی، دن کے اوقات میں بھی اللہ سے خیانتیں کی، آج آجا اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں. کیا پتا ایک ایسا سجدہ ہو کہ اللہ کریم تیرا بیڑا پار فرما دے، اللہ تیرا بیڑا پار فرما دے. وہ ایک طائفہ تھی نا، تو وہ اس کا کام کیا تھا، بندے خدا کو برگلاتی، اپنے پاس بلاتی تو فحاشی کرتا تھا. تو ایک بزرگ کو جب پتا چلا جناب با یزید مستعمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو پتا چلا یہ فاحشہ عورت ہے، آپ بزرگ تھے، آپ کو پتا یہ کلندر جو لوگ ہوتے ہیں درویش ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میں طائفہ کے گھر جا رہا ہوں لوگ میرے بارے کیا کہیں گے. وہ چلے گئے اور جا کے کہتے ہیں قیمت طے ہو گئی، اب کرنا کیا ہے، اب سب سے پہلے غسل کیا جاتا ہے. اب کیا کروں، اب غسل کر کے اب عشاء کی نماز ادا کر، نماز ادا کی، دن کی جو قضا ہوئی ہے وہ ادا کر، وہ ادا ہوئی. اب کیا کرنا ہے، اب بس مصلی پہ رہنا ہے، جب تہجد کا وقت ہوگا تب ہی ہم بات کریں گے. وہ طائفہ اور جناب ما یزید کو
साथ सारी रात मुसल्ले पे खड़ी रहती है और अल्लाह की बारगाह में झुक जाती है। कभी रुक के अल्लाह के कुरान को खोल के तिलावत करती है, कभी मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। जब तहज्जुद का वक्त आता है, बायजीद के हाथ रब कायनात की बारगाह में बुलंद होते हैं और एक सदा बुलंद होती है, अल्लाह ये तेरा बायजीद, अल्लाह तेरा मुजरिम तेरी बारगाह में हाजिर है। ऐ अल्लाह तेरा ये मुजरिम इल्तिजा करता है, इस औरत को मुसल्ले पे लेके आना बायजीद का काम था, अब मालिक आगे करम फरमाना तेरा काम है। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली। शान औलिया जिंदाबाद। शान औलिया जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम इस आवाज को सलामत रखे। आमीन। दोस्तों, अब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़े थे। लोग अल्लाह के वली की दुआ में बड़ा असर होता है। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मालिक ने करम फरमा दिया। अब वही औरत जो कोठे वाली थी, जिसके दरवाजे पे हर वक्त रश लगा रहता था, अब वो औरत अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी तायब हुई, उसने ऐसी तौबा की कि जब बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप उस जगह से गुजरा करते तो पता चलता इस वक्त की जो सबसे बड़ी अल्लाह की बलिया है वो औरत है। लोगों, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा किया करो। तो शैतान जब बंदा 80 साल का अरसा भी 100 साल का अरसा भी बुराइयों में गुजार दे, एक वक्त आए गुजरे, दिल में ख्याल गुजरे और दिमाग में ख्याल आए कि यार क्यों ना अल्लाह की बारगाह में चले जाएं। मैंने 80 साल की जिंदगी 70 साल की जिंदगी ऐसे ही गफलत में गुजार दी है, अब ये चंद अय्याम है मेरे बाकी रह गए हैं, क्यों ना यार अल्लाह अल्लाह करके गुजार ले। जब बंदा इस नीयत से मस्जिद में आता है तो शैतान चीखो पुकार करता है, फिर मट्टी लेके अपने सर पे डालता है और कहता कि ऐ बंदे खुदा, जब तू 40 साल बुराइयों में गुजारी थी तूने, मैंने तेरी निशानी का बोसा लिया, तुझे इनाम दिए, अब तुझे क्या हो गया है कि अब तू अल्लाह की बारगाह में आना चाहता है। लोगों, जब वो बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होता है, वो सजदे में जाकर अपने गुनाहों की निदामत की वजह से रोता है, अल्लाह करीम उसके 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। लोगों, जिंदगी ऐसी गुजारो, ऐसी खूबसूरत जिंदगी गुजारो कि यार मालिक भी हमारी जिंदगी पे रश्क करे। और मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूँ, जब एक बंदे की मौत का वक्त आया तो अर्शे इलाही खुशी से झूमा। वो कौन थे? बहुत ही प्यारे सहाबी रसूल हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप जानते हैं साद बिन मुआज़ कौन थे? आप जानते हैं, अरे साद बिन मुआज़ वो सहाबी रसूल हैं कि जब जंगे ओहद हुई, सारी दुनिया कहे, आप कहे, इधर से आवाज आए, यार बड़े बड़े कहे फिदा अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, बोलने वाला ताजदार भी यही कहे, अरे हुजूर सुल्तानुल औलिया हजरत सखी सुल्तान बाहू भी यही कहे, दाता अली हजवेरी भी यही कहे, ख्वाजा गरीब नवाज भी यही कहे और हुजूर गौसुल वरा भी यही करे, यही कहे, यही सदा बुलंद करे, फिदा अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, सहाबा कहे, ताबीन की जमात कहे, अरे अफजलुस सहाबा जनाब सिद्दीक़ अकबर व मौला कायनात कहे, फिदा अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मारे माँ बाप आपकी जात पर कुर्बान, आपके कदमों पे कुर्बान, हुजूर आपके चेहरे पर दुहा पे कुर्बान, बल्लैल की जुल्फों पे कुर्बान, हुजूर आपके अलग नाशरा हमारे सीने पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आपके बद्दुहा के चेहरे पे कुर्बान। यार कुर्बान क्यों ना जाऊं उस रसूल पर कि जब जनाब सआद हुजूर का दिफा करते हुए आप मुशरिकीन की तरफ तीर फेंक रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम तीर निकाल के सआद को देते और कहते, धमकी देते और कहते, सआद तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप पर कुर्बान, मुझ मोहम्मद के माँ बाप ऐसा तुझ पर कुर्बान। वो साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपका आखिरी वक्त आता है, नज़ा का आलम है, जिब्रील आते हैं, हुजूर आज किसका विसाल है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, जिब्रील क्या हुआ?
کہا کہ یا رسول اللہ آج کسی کی آمد سے اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ لوگوں میں ایک بات بتانے لگا ہوں، اس میں بہت بڑا سبق ہے، اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس سبق کو آج اپنی زندگیوں میں شامل کرنا، اپنے دل کی تختیوں پہ لکھنا۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، نزا کا عالم آیا، روح قبض ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سعد بن معاذ وصال فرما گئے۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کے سب سے پہلے جو حجرہ حضرت سعد بن معاذ کے اندر داخل ہوئے وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور علیہ السلام جب آپ اس کمرہ میں داخل ہوئے، لوگوں آؤ دیکھو کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے، کیسی خوبصورت زندگی ہونی چاہیے کہ جب بندے کا انتقال ہو، وصال ہو، تب اللہ کی رحمتیں بھی شامل حال ہو۔ جس طرح آپ مجمع میں بیٹھے ہیں، ایک باہر سے آنے والا آئے، آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے، مجمع چیرتے ہوئے آگے کی طرف آئے، اس طرح دائیں بائیں ہو وہ گزرتا ہوا آئے، کمرہ خالی ہے، حضور علیہ السلام ید اللہ والے ہاتھوں سے ایسے کرتے ہیں، ایک پاؤں ادھر رکھتے ہیں، ایک ادھر رکھتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کیا ہو گیا کہ آپ کے چلنے کا انداز بدل گیا؟ لوگوں میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے صحابہ میں تمہیں کیا بتاؤں، سعد بن معاذ آپ کا وصال ہوا اور آپ کے جنازے میں اللہ کریم نے 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، شان صحابہ کرام زندہ باد۔ ڈاکٹر صاحب نے روزہ رکھا ہے لیکن پھر بھی ان کے نعروں کی آواز آپ لوگوں سے بھی زیادہ ہے۔ لوگوں حضرت سعد بن معاذ آپ کے وصال پر اللہ نے 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ رات کو جو مسجد نمرہ کے اندر خطاب ہوا اس میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنازے میں 70,000 فرشتے نازل ہوئے۔ اب حضرت سعد بن معاذ ہیں، حضور علیہ السلام جن ایک بڑی نکتے کی بات ہے جو آپ لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں، لوگوں خدارا اس بات کو اپنے سامنے رکھیے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصال فرما جاتے ہیں، غسل اور کفن کا اہتمام کیا جاتا ہے، مختصر کہ آپ کو کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہم نے سعد کی چارپائی کو تو اٹھایا ہے لیکن ایک ذرہ برابر بھی سعد بن معاذ کے جنازے کا وزن ہمارے کندھے پہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ بظاہر جنازہ تم نے اٹھایا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے رحمت کے فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ جناب سعد بن معاذ کا جو جنازہ تھا وہ فرشتوں نے اٹھایا، اب لے کے گئے، جنازہ پڑھا گیا، قبر میں رکھا گیا۔ لوگوں آؤ جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یار جس صحابی رسول جو حضور علیہ السلام کے وفادار غلاموں میں جن کا نام عشرہ مبشرہ میں آتا ہو، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سعد جن کو رسول اللہ نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو۔ وہ سعد جب آپ کی میت کو، جب آپ کے جسد اقدس کو قبر پہ رکھا گیا نا، قبر بند کر دی گئی تو حضور علیہ السلام آپ نے پڑھا سبحان اللہ، پھر آپ نے پڑھا الحمدللہ، پھر آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ یہ کلمات پڑھتے جا رہے ہیں، آپ حضور علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، حضور مہربانی فرمائیں آپ بتائیں کہ یہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو لوگوں آؤ وہ بات جس کا کافی دیر سے انتظار تھا کہ آپ لوگوں سے کروں۔ یار جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی نا، اللہ کی عزت کی قسم ہے جب بھی یاد آتی ہے تو یار میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ارے وہ جنازہ جس جنازے میں 70,000 نوری شامل ہو، اور وہ جنازہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت پائی ہو، وہ صحابی رسول جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا
زیادہ فرما دیا. یا صحابی رسول سعد بن معاذ ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے نازل ہوں, یار ان کو قبر اس طرح دباتی ہے, سوچو ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہم اجرنا من النار. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں رویا کرو, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرو. یار یہ دنیا کی آگ ہے, جو جہنم کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے اور رنگ میں بھی تیز ہے. اگر سوئی کے برابر جہنم کا کنارہ دنیا والوں کی طرف کھول دیا جائے, سارے لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں, یار سوچو قبر حشر میں کیا ہوگا. اس لیے لوگوں حرام کو ترک کر دو, حرام کو چھوڑ دو, فرض اعمال کی پابندی کرو. اور یاد رکھو کہ ہم وہ آگ نہیں برداشت کر سکتے, یہ آگ نہیں برداشت کر سکتے, وہ کیسے کریں گے. اس لیے اگر اس آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے نا, پھر آنکھوں کا غسل کرنا ہوگا. لوگوں اللہ کی بارگاہ میں تنہائیوں میں رونا ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں ایک آنسو بہانا ہوگا. وہ آگ جو دنیاوی آگ سے اگر اللہ 70 ماہ سے زیادہ اپنے بندہ مومن سے محبت کرتا ہے نا, تو یاد رکھنا دنیاوی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ اگر ماؤں سے زیادہ مالک کی ذات رحم فرماتی ہے, تو پھر جو اللہ کریم کی جہنم ہے وہ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. لوگوں اگر اس آگ کو بجھانا چاہتے ہو, اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, صدق کے دل سے توبہ کرو. اور جو بندہ اللہ کی خشیت سے, اللہ کے خوف سے, اللہ کی محبت میں, چاہے محبت میں ہو, خوف میں ہو, آنکھوں سے آنسو آ جائے نا, تو اللہ کریم اس آگ کو اس آنسو کی وجہ سے ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس لیے یار ہماری آنکھوں میں جن آنکھوں سے ہم اللہ کے اس نور کو دیکھتے ہیں, اللہ نور السماوات والارض, اللہ کی اس کائنات کو دیکھتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں, یار ان سے پوچھو جو ان نعمتوں سے محروم ہے. آج اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں, حق یہ ہے, حق پھر ادا ہوگا اگر ان آنکھوں کو رات کے وقت اپنے مالک کی یاد میں بہایا جائے. رات کے اوقات میں تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں رویا جائے. اللہ جتنی بھی خطائیں ہوئی, اللہ جتنی بھی مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں, لغزشیں ہوئی ہیں, اللہ تیرا بندہ اقرار کرتا ہے. یار بندہ کہتا ہے جی مجھ سے گناہ کبیرہ نہیں ہوتے. اچھا تجھ سے نہیں ہوتے تو امام زین العابدین سے ہوتے تھے. تو اگر تجھ سے نہیں ہوتے, بزرگوں سے پاک دیوار کعبہ سے لپٹ کر اس طرح روتے ہیں جس طرح ہڈیاں کی آواز ابلنے کی آتی ہے, آپ کے سینے سے ایسی آواز ہے. اللہ کی خشیت کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے آپ روتے اور کہتے ہیں اللہ جتنی تو نے مخلوق بنائی ہے, تیری اس مخلوق میں جو سب سے زیادہ, سب سے بڑا گناہگار ہے, سیاہکار ہے, بدکار ہے, اللہ وہ میں ہوں. اللہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے معافی عطا فرما. جب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یار یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں کیسی توبہ کر رہا ہے, وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اے نوجوان تو اتنا نہ رو, پریشان نہ ہو, رب کائنات غفور الرحیم ہے, وہ تیری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. جب اس نے یہ جملے کہے, حضور غوث الورا نے پیچھے مڑ کے دیکھا, جب اس کی نظر امام الاولیاء, سلطان الاولیاء حضور غوث الورا کے چہرے پہ پڑی, ارے اس نے کچھ نہیں سنی, وہ چہرہ دیکھ کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. ارے میں نے کس سے یہ جملے بولے. یار لوگوں حضور غوث پاک جو محفوظ عن الخطا ہے, جو معصوم تو نہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح روئے اور اس طرح گڑ گڑائے ہے. تو آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں روتے. دل کی سختی اتنی ہے کہ آج ہمیں اللہ کی محبت میں بھی رونا نہیں آتا, اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی رونا نہیں آتا. نوجوانوں اگر محبت کرنی ہے نا, اپنے رب سے محبت کرو. اللہ کی عزت کی قسم ہے, جب آپ کے سینوں میں آگ لگے, یار اللہ کی یاد تڑپا دے, تو یاد رکھنا وہ سینہ ایک کامل اکمل مومن کا سینہ ہے. جب یار کئی دن گزر جائے, مہینے گزر جائے, وہ کیفیت ہی نہ ملے, وہ روحانیت ہی نہ ملے کہ ہمارے سینوں میں اللہ رب العزت کی یاد ہی نہ آئے, یار اس سینوں کا کیا کرنا. یاد رکھنا ان سینوں میں جہنم کی آگ ہوگی, جن سینوں میں اللہ کی نہ محبت ہے نہ خوف ہے.
बारगाह में रोते हैं, गिड़ गिराते हैं ना, तो फिर याद रखना जब कयामत के दिन सब के दिल मर जाएंगे ना, उस बंदे का दिल नहीं मरेगा। जब कयामत के दिन सबको कुछ नजर नहीं आएगा, उस बंदे को हर चीज नजर आएगी जो दुनिया में अपनी आंखों में अल्लाह के लिए हिस्सा रखा करता था। जहां पर आज हमारी औलाद हमें दुख दे ना, हम सर पे हाथ रख के रोते हैं, औलाद का दुख मिल जाए, अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह औलाद की खुशियां आपको नसीब फरमाए। लेकिन कोई भी दुनिया का गम मिले, लोग बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, यार क्यों ना आए, अल्लाह की मोहब्बत में भी रो ले। आज बैठे तन्हाइयों में, घर में बैठे इशा की नमाज पढ़े, चले इस तरह करे, अलार्म लगाए 2 बजे उठे, अल्लाह की बारगाह में उठे और अल्लाह की बारगाह में आ जाए। यार हर रात, अगर आप समझे हर रात शब बरात है, मोमिन के लिए हर रात शब बरात है। जिस रात शब बरात कहते हैं, बरात वाली रात, मुकद्दर वाली, नसीब वाली है, या जिस रात मोमिन उठ के मुसल्ले पे आ जाए, वो रात मोमिन के लिए नसीब वाली रात। नारे रिसालत, नारे हैदरी, या शेख ताबत। यार वो रात मोमिन के लिए बड़ी मुकद्दर वाली, नसीबों वाली रात है। अल्लाह जज़ा अता फरमाए। बड़ी नसीबों वाली रात है कि जिस रात बंदा मोमिन उठ के अपने रब की कचहरी में आ जाए। यार आ जाओ, आज अल्लाह की कचहरी में आ जाओ, ताकि कल क़यामत को जो कचहरी लगनी है ना, उस कचहरी में अल्लाह के सामने जो हम खड़े होंगे ना, तो फिर मालिक कायनात गज़ब की हालत में मिलेगा। लेकिन जो आज इस कचहरी में खड़े हो जाते हैं ना, तो कल कयामत वाले दिन जो कचहरी लगेगी ना, उस कचहरी से वो महफूज रहेंगे। जो जो चाहता है मैं कब्र में भी और हशर में भी महफूज रहूं, मरूं तो कब्र मेरा साद बिन मास जैसा इस्तिकबाल करे, मरूं तो अल्लाह का अर्श खुशी से झूमे, मरूं तो अल्लाह के फरिश्ते मेरे जनाजे में आए। लोगों तौबा को अपने ऊपर लाजिम कर लो। अगर जे अल्लाह महफूज रखे, कबीरा गुनाहों से महफूज रखे, फिर भी अपने ऊपर तौबा को लाजिम करो। हर रात रो के गुजारो, जब उठो अल्लाह की याद में, हर अमल अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह से मोहब्बत किया करो और अल्लाह से इतनी मोहब्बत किया करो कि रोया करो, अल्लाह की मोहब्बत में रोया करो। बस अल्लाह की मोहब्बत, दुनिया की किसी चीज की मोहब्बत नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में लोग रोया करो। ये रोना कयामत के दिन भी काम आएगा, दुनिया में तो काम आना ही है यार, हशर में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा। अल्लाह करीम हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए।